بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ باب من قال لیس علی المحصر بدل، اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ محصر پر یعنی جس کو حج یا عمرہ سے روک دیا گیا ہو اس پر کوئی بدل یا قضا لازم نہیں ہے۔ تو یہ باب ہمارا مکمل ہو چکا تھا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا چکا تھا۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ باب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کہ پھر جب کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی، تو اس پر فدیہ لازم ہے روزے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ وَهُوَ مُخَيَّرٌ، اور اس کو اختیار دیا گیا ہے، نیچے بین السطور دیکھیں، بین الاشیاء الثلاثۃ، یہ جو تین چیزیں ہیں روزہ، صدقہ یا نسک، قربانی، ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الصَّوْمُ، اور بہرحال جو روزہ ہے وہ مختار ہے، فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، روزہ جو ہے وہ 3 دن رکھنا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعلک آذاک حوامک، شاید جوؤں نے تجھ کو تکلیف دے رکھی ہے۔ یہ دیکھیں، حوامک کی وضاحت کر رہے ہیں، جمع حامتن، یہ حامتن کی جمع ہے بتشدید المیم فیہما، ان دونوں میں میم جو ہے یہ مشدد ہے، جمع میں بھی اور واحد میں بھی۔ وہی دابۃ، اور وہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں۔ والمراد بہا ہنا القمل، اور یہاں پر جو حوام کا مراد ہے، اس سے مراد جو سر کے اندر جوئیں پڑتی ہیں وہ مراد ہے۔ یہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری کے اندر تفصیل کی ہے۔ قال، تو حضرت کعب نے کہا، نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احلق رأسک، اپنے سر کا حلق کروا دے، وصم ثلاثۃ ایام، اور 3 روزے رکھ لے، او اطعم، یا کھانا کھلا، 6 مساکین، 6 مسکینوں کو، او انسک بشاتن، یا پھر ایک بکری جو ہے وہ کیا کر، قربان کر۔ تو اب یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت پیش کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ایسی صورت میں 3 روزے رکھنے ہیں، اور امام حسن بصری اور دیگر کچھ تابعین کہتے ہیں کہ 10 روزے رکھتے ہیں جو فدیے میں ہیں اس کے، تو ان کو آپ نے جواب دے دیا ہے۔ یہ حدیث آگے اسی طرح 3 جگہ پر آ رہی ہے، اسی طریقے سے مختلف ابواب کے اندر۔ اگلا باب دیکھیں، باب قول اللہ تعالی او صدقۃ وہی اطعام 6 مساکین، یہ بھی وہی حدیث ہے حضرت کعب بن عجرہ والی۔ اور آگے دیکھیں
باب الاطعام فی الفدیتی نصف صاع، یہ بھی وہی حدیث ہے، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے، حدیث وہی ہے۔ آگے باب النسکی، بابن النسک شاتن، کہ آیت کریمہ میں نسک سے مراد کیا ہے؟ بکری ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ دیکھ لیں، یہ بھی وہی حدیث ہے حضرت کعب بن عجرہ کی۔ تو یہ 3-4 احادیث اکٹھے ابواب میں مختلف ابواب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ آگے ہے باب قول اللہ عز و جل فلا رفث، کہ حج میں لغویات یا لغو باتیں نہ کرے، فسق و فجور سے بچے۔ تو رفث کسے کہتے ہیں؟ تو رفث جو ہے آیت میں جو آیا فلا رفث، اس سے کے معنی جمع یا دواعی جمع ہیں، یعنی ایسے شہوت انگیز باتیں کرنا جو جمع پر برانگیختہ کرنے والی ہوں، یا دواعی جمع جو ہیں ان سے رکنا، یہ مراد ہے۔ تو حدیث پاک دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ھذا البیت، جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا یا جو بیت اللہ شریف کا حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، اور شہوت انگیز کلام نہ کرے اور نہ کوئی فسق و فجور والا کام کرے، یعنی ولم یفسق کے نیچے دیکھیں بین السطور لم یخرج من حدود الشرع بالسباب و ارتکاب المحظورات، یعنی حدود شرع سے خروج نہ کرے، جیسے گالی گلوچ کرنا یا جن چیزوں کو شریعت نے ناپسند کیا ہے ان کا ارتکاب کرنا، ایسا کام نہ کرے۔ رجع کما، تو وہ لوٹے گا اس طرح کہ والدت امہ، جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا پیدا کیا۔ تو رفث کا میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اگلا باب دیکھیں، باب قول اللہ عز و جل ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں گناہ اور جھگڑا نہ کرے۔ وہی حدیث پاک ہے جو اوپر ہم نے پڑھی، بعینی ہی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جس نے حج کیا بیت اللہ شریف کا اور اس میں رفث و فسق نہ کیا تو وہ ایسے لوٹا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں رجع کا یوم اور کا یومی، یہ دونوں طرف پڑھنا جائز ہے، بالفتح والکسر جائز۔ تو یہ دونوں طرف پڑھنا کیوں جائز ہے، اس کو آپ نے کل حل کر کے لانا ہے۔ آپ سے یہ سوال کروں گا میں کہ یہ ولم یفسق رجع کا یومی اور کا یوما، یہ دونوں طرح کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ان حدیث کے ساتھ ہی بخاری شریف کی جو کتاب العمرہ ہے وہ ہماری آج مکمل ہو گئی۔